إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص علم سے محروم ہو گیا وہ بہت بد نصیب ہے۔ کتاب و سنت کا علم قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جن کے پاس علم ہے اور ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کئی مثالیں دی۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا مقام کم ہے، کمتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہے جو صاحب ایمان۔
اور ان لوگوں کے درجے کو بھی جو علم والے ہیں۔ عام انسانوں میں ایمان والوں کا مقام اونچا ہے۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کچھ ایمان والے ہیں، کچھ بے ایمان ہیں، یعنی ایمان والے نہیں ہیں، غیر مومن ہیں، تو غیر مومنوں کے بیچ میں ایمان والوں کا مقام اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی عظیم نعمت حاصل ہے۔ پھر جو ان انعامات کے لائق ہیں، جن کو انعام ملا یعنی ایمان ملا، ان میں بھی ان لوگوں کا مقام اوپر ہے جو لوگ علم والے ہیں، یعنی ایمان والوں میں بھی علم والوں کا مقام اوپر ہے۔ ہم سب مومن ہیں، لیکن مومنوں میں علم والوں کا مقام اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو اللہ کو جانتے نہیں ہیں، جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، جن کو دین کی اور نبی کی معرفت نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ سے ڈر نہیں سکتے، یا ڈرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ مومن ہیں، صاحب علم ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ان کا علم ان کو استعجاب میں مبتلا کر دیا۔ بہت سارے مومن ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیا پرست علماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بہت پہلے فرمائی تھی کہ جو علم اس لیے حاصل کریں گے تاکہ لوگوں پہ اوپر اپنا رعب جمائیں، تو ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا، وہ اللہ سے ڈریں گے نہیں۔ چنانچہ ایسے علماء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو لوگوں پہ اوپر امپریشن جمانے کے لیے، لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ اسی میں مبتلا رہتے ہیں اور خوف الہی سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے رسول آپ دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو مزید بڑھا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر علم کے لیے دعا کرتے رہے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صبح کے وقت میں 3 مرتبہ، شام کے وقت میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے خود اہتمام کیا، ہمیں اور آپ کو بھی حکم دیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور اے اللہ میں پاکیزہ اور حلال روزی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قبول کیا جانے والا ہو۔ آپ عبادت کرتے رہیں، قبول نہ ہو تو فائدہ کیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں لیکن رب ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن جائیں گے جہنم میں۔ تو وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علم دین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس بھی یہ علم ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فقاہت کا علم دیتا، دین کی سمجھ کا علم دیتا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو کتاب و سنت کی فقاہت مل جائے، کسی کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا مَن سَلَكَ طَرِيقًا
یلتمس فیہ علما، اگر کوئی شخص کوئی راستہ چلتا ہے، وہ راستہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا دو مفہوم صحابہ نے بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے۔ وہ راستہ جو چل رہا ہے دراصل وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے کر رہا ہے وہ علم کا راستہ نہیں، وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ ایک مفہوم تو واضح ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عالم جب کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل مختصر ہو لیکن ثواب بہت زیادہ کما لیتا ہے، اور ایک غیر عالم جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عمل بہت زیادہ کرتا ہے لیکن ثواب وہ نہیں حاصل کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حقیقی علم نہیں۔ علم کے ساتھ کوئی کام کرنا اور بے علمی میں کوئی کام کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ مر جاتا ہے تو بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چونکہ علم انبیاء کا چھوڑا ہوا سرمایہ ہے اور علماء نے اس کو حاصل کیا، اس لیے حقیقی طور پر علماء انبیاء کے وارث ہوئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں گئے اور مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، کہا لوگو تم لوگ یہاں دنیا سمیٹ رہے ہو، وہاں مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو تجارت کرنے والے تھے اپنی دکانوں کو بند کیا، بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ لوگ آئیں گے سوال کریں گے۔ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا منظر، واپس گئے، کہا ابو ہریرہ تم نے کہا تھا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو مسجد میں گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی نبی کی وراثت، یہی نبی کی میراث ہے، علم حاصل کرنا۔ مسجد نبوی میں جو علم کا درس دیا جا رہا ہے وہی میراث ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا میراث علم ہے، اور یہ نبی کا میراث کس کو ملا ہے؟ علماء کو ملا ہے، اس لیے علماء کا مقام بہت اونچا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ اللہ کے راستے میں ہے یعنی جہاد کے لیے گیا۔ علم حاصل کرنے والا اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو ایک مجاہد کو ملتا ہے۔ جس طریقے سے مجاہد اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے، تلواروں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ایک عالم دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتا ہے دلائل کے ذریعے سے، کتاب و سنت کے ذریعے سے۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، آج کا دور تیر و تلواروں کا دور نہیں ہے، آج کا دور نظریات کا دور ہے، آج کا دور علم کا دور ہے، آج کا دور دلائل کا دور ہے۔ آج باطل پرستیں دلائل کے ذریعے سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ان کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ سامنے والے کو خاموش ہونا پڑے گا، لیکن شرط ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ آج بڑے بڑے علماء رخصت ہو رہے ہیں، آج علم اٹھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا علم ایسا نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ بڑے بڑے علماء چلے جائیں گے، اور جب علماء چلے جائیں گے تو جو باقی رہیں گے ان کے پاس علم کم ہوگا۔
لوگ علماء نہ ہونے کی وجہ سے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہی مسلمانوں کی رہبری کریں گے۔ ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ غلط مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کثیر الخطبہ، خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، قلیل الفقہا، سمجھدار لوگ کم رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیے اسٹیج کو سجانے والے، لاکھوں روپے کا سودا کرنے والے، ہمارے نوجوان ان کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو بلایا جائے، جب ان کو بلایا جائے گا تبھی مجلس کی رونق بڑھے گی۔ کثیر الخطبہ، تقریریں بہت کریں گے، قلیل الفقہا، علم کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ وہی دور ہے، لوگوں کے پاس علم کم ہے، چند کتابیں پڑھ کر کے، چند حدیثیں پڑھ کر کے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، اور اس علم کو انہوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنایا اور عوام کو بیوقوف بنا کر کے عوام کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی اور فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ آپ کو میں بتاتے چلو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، میری فضیلت جس طریقے سے ایک ادنا پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ عالم کا مقام بہت اونچا ہے، علم کی وجہ سے آپ اس کو منبر دیتے ہیں، علم کی وجہ سے آپ اس کو مصلی دیتے ہیں، علم کی وجہ سے آپ اس کو رہبری دیتے ہیں۔ اگر وہ علم کا صحیح استعمال نہ کرے تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ہر آئرے غیرے کو مصلی دے دیتے ہیں، ہر آئرے غیرے کو منبر دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر امت کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری کی کوئی چیز ہے تو یہی منبر اور یہی مصلی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک یہ منبر اور مصلی اچھے لوگوں کے اور نیک لوگوں کے حوالے رہے گا، امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور جب یہ منبر اور مصلی ایرے غیرے کے حوالے کر دیا جائے گا، دنیا پرستوں کے حوالے کر دیا جائے گا، تو امت کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس حاصل کرنے کا، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے اس منبر اور مصلی کا غلط استعمال کریں گے۔ آج ایسے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے علماء کی قدر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی کرتا، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، واہل السماوات والارض، اور آسمان والے زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چونٹیاں جو اپنی سوراخوں میں ہیں، حتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات بتانے والے ہیں، جو لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو دین کی بات بتانے والے، یہ سب ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں عالموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں عالموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ عالم اچھا اور نیک ہو، شرط یہ ہے کہ وہ عالم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہو۔ اگر وہ عالم دنیا پرست ہے تو ان فضائل سے محروم ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں اور اچھے بروں کی پہچان بنا لیں۔ علم کی وجہ سے انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے بنایا گیا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم صرف اتنے ہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔
جب علم انسان کے اندر آئے گا تو اس کو رفعت اور بلندی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم حاصل کرو۔ علم کا مقابلہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس منصب ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن علم کا مقام الگ ہے۔ علم کو دنیا کے کسی بھی نعمت سے تولا نہیں جا سکتا ہے۔ اور بتاتے چلوں میں، حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، حسن یوسف کہہ کر کے یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور خوبصورت ہونے کے باوجود جب ان کو مصر کے بازار میں کھڑے کر کے بیچا گیا، اللہ نے فرمایا ان کی قیمت چند درہم تھی۔ دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت نوجوان، اس کی قیمت چند درہم ہے۔ چند درہم میں عزیز مصر نے خریدا، لا کر کے ان کی پرورش کی۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے اور ان کے علم کا تذکرہ ہوا اور ان کے علم کا چرچہ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور آپ کے علم کا تذکرہ ہوا، تو آپ کے علم کی وجہ سے بادشاہ خوش ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سا مقام دیا؟ فائنانس منسٹر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ جب آپ کا حسن تھا، حسن کی قیمت چند درہم تھی، لیکن جب آپ کے علم کا تذکرہ ہوا تو آپ مصر کے فائنانس منسٹر بنے۔ علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی عزت کریں۔ اور یہ بات انسان کو دنیا میں بھی، زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے شہدائے احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اتنے لوگوں کی قبروں کو کھودنا بہت مشکل تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین مسلمانوں کو قبر میں اتارا جائے، ایک ایک قبر میں دو دو تین تین لاشوں کو رکھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر میں 2 آدمی کو رکھا جاتا، 3 آدمی کو رکھا جاتا، لاش قریب لائی جاتی۔ ہمارے نبی کیا کہتے؟ اس میں کون تھا جس کو کتاب و سنت کا علم زیادہ تھا؟ کون تھا جس کو کتاب و سنت کا علم زیادہ تھا؟ پہلے اس کو قبر میں اتارا جائے۔ مرنے کے بعد بھی اس علم نے انسان کے مقام کو بلند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب و سنت کا علم جس کو تھا اس کو پہلے اتارا جائے، باقی لوگوں کو بعد میں اتارا جائے۔ انسانوں کی بات چھوڑیے، اگر جانوروں کے پاس، پرندوں کے پاس بھی علم آ جاتا ہے تو ان کے اندر ان کی بھی اہمیت بڑھ جاتی۔ آج ہم لوگ مثال دیتے ہیں نا، دیکھو اتنے لوگ مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فلاں کا کتا مر گیا۔ وہ کتا عام کتا نہیں ہوتا ہے، وہ کتا جس کے لیے پوری میڈیا آتی ہے، وہ کتا جس کے لیے پورا فورس آتا ہے، وہ عام کتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بہت پہلے بتایا تھا۔ انسان ہو یا جانور، علم کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ عام کتا اگر شکار کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ایک شکاری کتا جس کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، جس کو الکلب المعلم کہا جاتا ہے، سکھایا ہوا کتا، ٹرینڈ کیا ہوا کتا، اللہ نے فرمایا کہ وہ کتا اگر شکار کرتا ہے تو وہ شکار کھانا جائز ہے۔ وہ عام کتا نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں، دیکھو ایک کتا مر گیا، پورے لوگ آ گئے، اس کی اہمیت ہے، وہ ٹرینڈ کیا ہوا کتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اہمیت کے حامل بنائیں، آپ بھی ٹرینڈ ہو جائیں، دنیا آپ کے پیچھے چلے گی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑتا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو اپنے میں وہ قلب سلیم۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اپنی اہمیت کو بنانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسا کتا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا، لیکن اگر اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے، اس کو علم سکھا دیا جائے تو اس کا شکار کھانا جائز اور درست ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 70 قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کا
مشورہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے اپنے ہیں اور ہم کو ابھی اپنا فائنینس مضبوط کرنا ہے، کیوں نہ ہم ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس مشورے کو تسلیم کیا، پسند کیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے جو رفقا ہیں فدیہ دے کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا سکتے ہیں۔ بہت سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس فدیہ کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جو قیدیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے قوم کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دشمن کو یہ شرط رکھ کر چھوڑا گیا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چلوں، بہت سارے لوگ علم دین کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، میں نے بھی جو فضیلتیں بتائیں سب علم دین کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علوم کی اہمیت نہیں، دوسرے علوم کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے جو علم سکھانے کے لیے کہا تھا، وہ دین کا علم نہیں تھا، وہ دنیا کا علم تھا۔ اور میں بتاتے چلوں، سماج اور معاشرے کو، ملت اور قوم کو دونوں علم کی ضرورت ہے، اور آج دونوں میں ہم پیچھے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ ڈھنگ کے مدرسے ہیں، نہ ڈھنگ کے اسکول ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ بہترین جامعات ہیں، نہ بہترین کالجز ہیں۔ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے عیسائی اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے ہائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں کے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہم اعتراض تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے عیسائیوں کے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، لیکن ہم نے وہ معیار کہاں بنایا؟ کہاں ہیں ہماری وہ یونیورسٹیاں؟ کسی کے اوپر اعتراض کرنا بہت آسان ہے، اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے جامعات بھی علم ہے لیکن ادب ختم ہو گیا، جبکہ علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ اگر علم کے ساتھ ادب ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ ادب نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں علم دیا جاتا ہے لیکن ادب نہیں سکھایا جاتا۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں آدم سے بڑھ کر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ادب نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج یہ بڑا المیہ ہے، ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے ان کو منبر اور مصلی دے دیتے ہیں، صالحیت نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ یہ تو عالم صحیح نہیں تھا، اس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ میرے بھائیوں، صرف صلاحیت نہ دیکھیں، صالحیت بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اچھے اور برے کی پہچان کریں۔ کون ہیں جو بولتے ہیں تو کرتے بھی ہیں، کون ہیں جو بتاتے ہیں تو دکھاتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم تقریر کرتے ہیں تو جو بتاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم کریں گے لوگ ہماری بات کو مانیں گے، ہم بولیں گے کریں گے نہیں، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں، تو علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج لوگ علم سے بیزار ہو گئے، آج لوگ دین نہیں پڑھانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں لیکن دو اسباب بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کو لوگ بہت کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے، حافظ نہیں بنانا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے وہ خود جب کسی عالم کو یا کسی حافظ کو کمتر سمجھتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو عالم کیوں بنائیں گے؟ یہ بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سماج اور معاشرے کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے رہنما، ہمارے مذہبی رہنما، ہماری اصلاح کرنے والے، ہماری نکاح اور جنازے کو درست کرنے والے علماء ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم علماء کو کمتر سمجھتے ہیں،
ہم علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے، آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا، آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے۔ لوگوں کا تصور یہ مولوی لوگ صرف قرآن حدیث، ان کے پاس دنیا کی کوئی علم نہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر یہ کمزور ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر کمزور کس نے کیا؟ آپ نے کیا ہے۔ ان کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے۔ ایک ڈاکٹر آتا ہے، لاکھوں روپیہ مہینہ کماتا ہے، ایک انجینئر لاکھوں روپیہ مہینہ کماتا ہے، ایک وکیل لاکھوں روپیہ مہینہ کماتا ہے۔ آپ ایک عالم کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ آپ ایک حافظ کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کو مانیے، اس کو تسلیم کیجئے۔ علماء کو دین سے دور کرنے والے، دینی مدارس سے بچوں کو دور کرنے والے ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں بھی اچھی تنخواہیں ملیں گی، یہاں بھی لوگوں کو عزت دی جائے گی، یہاں بھی لوگوں کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے گا تو لوگ اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ تو ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن صحیح علماء ان باتوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہ میرے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ صحیح علماء ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے کہ تنخواہ کم ہے یا زیادہ، وہ صرف اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ میری امت کی اصلاح، میری قوم کی اصلاح ہو جائے، ملت کی اصلاح ہو جائے، لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، ہم کیسا بھی گزر بسر کر لیں گے، ہم دال روٹی کھا لیں گے، لیکن نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ یہ اچھے علماء کی مثال ہے، اور چند علماء ایسے ہیں تبھی یہ دین قائم ہے۔ سارے علماء ایسے نہیں ہیں جو تنخواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سارے علماء ایسے نہیں ہیں جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یقیناً آج کے اس دور میں بھی جب مادیت کا دور ہے، معاشی دور کا دور ہے، ایسے وقت میں بھی بہت سارے علماء اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر کے دین کی اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے علماء کی عزت کرائیں جو اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر بنیں، لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وکیل بنیں، لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سائنسداں بنیں، سائنٹسٹ بنیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے، اور آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چاہے وکالت کا مسئلہ ہو، چاہے سائنٹسٹ کا مسئلہ ہو، چاہے طب کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت کا مسئلہ ہو، یہ تمام مسئلے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، جو سب سے پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ سائنس یہی آتی ہے۔ آج جو تحقیق کر کے سائنس پہنچی ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو یہ نطفہ جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ 40 40 40 120 دن، 120 دن 4 مہینے کا ہوتا ہے، تب فرشتہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس کو امپروو کرتا ہے۔ یہ ہم کو کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا۔ آج کوئی کتنا بھی ڈاکٹر ہو جائے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ طب، یہ ڈاکٹری کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن سے نکلی ہے۔ تو ڈاکٹری، طب یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا، دین کا علم، دنیا کا علم۔ اس لیے دین کے علم کو حقیر سمجھا گیا اور دنیا کے علم کو اہمیت دی گئی۔ ہم نے بانٹا، ہم نے بٹوارا کیا۔ ایک ڈاکٹر اگر وہ صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہے تو وہ اپنے مریض کا علاج عبادت سمجھ کر کرے گا، عبادت سمجھ کر کرے گا۔ ہمارا مریض اچھا ہو جائے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، مریض کی دعائیں لے گا۔ لیکن ایک ڈاکٹر اگر صرف ڈاکٹر ہے
اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو مرے ہوئے مریض کو، لاش کو بھی وینٹیلیٹر پر رکھ کر کے اپنا چارج بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے مخالف ہم نہیں ہیں، ڈاکٹر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو ہماری بہو بیٹیوں کا علاج کون کرے گا؟ مردوں کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، عورتوں کو بھی بننا چاہیے۔ وکالت کا مسئلہ ہے، وکالت بھی یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، اس کا بھی جو سرا ہے وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ ایک وکیل، ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کو بے لاگ فیصلہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں۔ جیسے ہی وکیل کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اسلام میں قاضی نہیں تھے؟ جس کو اسلام میں قاضی کہا جاتا ہے اسی کو آج لائر اور وکیل کہا جاتا ہے۔ قاضی بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، یہ بھی قرآن سے نکلا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کی بات کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ججمنٹ کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا۔ میرے بھائیوں، وکالت بھی قرآن سے ہے، وکیل بننا چاہیے۔ میں آپ کو کہتا اپنے بچوں کو وکیل بنائیں۔ آپ کے پاس کئی بچے ہیں، ایک کو عالم بنائیں، ایک کو ڈاکٹر بنائیں، ایک کو وکیل بنائیں، ایک کو تاجر بنائیں۔ ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو، ایک عالم کی ضرورت ہے مسجد سنبھالنے کے لیے، ایک عالم کی ضرورت ہے فتویٰ دینے کے لیے، تو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے علاج کرنے کے لیے، ایک وکیل کی ضرورت ہے ہمارے مقدمات کو دیکھنے کے لیے، ورنہ پوری قوم ہماری دشمن ہے اور ہم اپنے دشمنوں کے پاس اپنے مقدمات کو لے کر جائیں گے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا؟ ایک وکیل کی ضرورت ہے، تجارت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تجارت بھی قرآن سے آیا ہے، یہ تجارت بھی حدیث سے آیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کی ہم مخالفت کرتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ کے صحابہ نے تجارت کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ اپنی عمارت میں اور اپنی خلافت کے دور میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو تجارت کے اصول کو نہیں جانتا ہے وہ مدینے کی تجارت گاہ میں نہ آئے۔ سوچو، ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت بہت معمولی چیز ہے، اور آج جو تاجر گڑبڑ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تجارت کی اصول کو نہیں سمجھا۔ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اصول کو نہیں سمجھتے۔ تجارت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تجارت میں سامنے والے کو جب تک سودا پکا نہ ہو جائے تب تک اختیار ہے سودا کو رد کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا۔ یہ سارے آپ پڑھیے حدیثوں کی کتابیں، وکالت کے تعلق سے باب ہے، قضا کے تعلق سے باب ہے، تجارت کے تعلق سے باب ہے، سارے باب حدیثوں میں موجود ہیں، ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں نے الگ کر لیا، ہم لوگوں نے الگ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، دیکھا کہ غلہ بہت زیادہ ہے، آپ نے ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا کہ بھیگا ہوا غلہ اوپر ہے، اندر ہے، سوکھا ہوا غلہ اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تجارت کرنے والوں کو اسلامی اصول معلوم ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی بھی علم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور آج میں منبر رسول سے آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ عالم بنائیں اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، اچھا تاجر بنائیں۔ سماج اور معاشرے کو ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن بنائیں، پڑھائیں، اس لیے کہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو لوگ ان کو انسان سمجھتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اس کو آج انسان نہیں جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، عالم بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر، جو کچھ بھی بنائیں، لیکن اچھا بنائیں۔ اگر عالم بناتے ہیں تو اچھے مدرسوں کا انتخاب کریں جہاں پر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم ہوتی ہو اور جہاں پر علم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل بناتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی ماحول سے بھی ان کو آگاہ کریں۔ اور ہماری مساجد میں صبح و شام بچوں کے لیے مکاتب کا انتظام ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو دروس ہوتے ہیں صبح میں فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ڈاکٹر
بھی، انجینئر بھی، وکیل بھی، تاجر بھی، سارے لوگ بیٹھیں، کم سے کم دن میں 15 منٹ آپ دین سیکھنے کے لیے وقف کریں۔ ان دروس میں بیٹھ کر کے آپ دین کا بہت سا حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام دین کیسے حاصل کرتے تھے؟ ایسے ہی تو حاصل کرتے تھے، مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، چبوترا نبی نے بنایا تھا، نبی بولتے تھے، وہ سنتے تھے، یاد کرتے تھے۔ یہی علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ نماز میں آتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ہماری مساجد میں بخاری کا درس ہوتا ہے، تفسیر کا درس ہوتا ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ وقت نکالیں، آپ دین سیکھیں، اس سے بہت سارا دین سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔